الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ کل کے درس میں ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان پڑھا، صافح عدوک وإن کرہا فإنہ مما امر اللہ عز وجل بہ عبادہ۔ فرمایا اپنے دشمن سے بھی مصافحہ کرنے سے گریز مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور سورہ فصلت کی آیت کی تلاوت کی گئی، ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ برائی کا صلہ یا بدلہ نیکی کی صورت میں دو، اس کے نتیجے میں تمہارا سخت دشمن بھی تمہارا مخلص دوست بن جائے گا۔ اور اس سلسلے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا وہ انتہائی سبق آموز واقعہ بیان کیا گیا کہ جس میں وہی دشمن علی اور اولاد علی وہ امام کے رویہ یا ان کا جو سلوک تھا اس کو دیکھ کے ایک سرسخت دشمن محب میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات اور معتبر روایات ہیں کہ جس میں عفو، درگزر کرنے اور معاف کرنے کی بہت زیادہ وہ تاکید کی گئی ہے۔ صرف تاکید ہی نہیں کی گئی ہے بلکہ عفو نہ کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ بہت ساری روایات کا مضمون یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کو عفو کریں گے، آپ کے عفو کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ آپ لوگوں کے زیادتیوں سے درگزر کریں گے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ البتہ ان روایات میں ایک شرط ضرور لگا دی گئی ہے کہ اگر یہ گناہ یا غلطی یا جرم ایسا ہے جس کی شریعت میں حد ہے، شریعت میں حد مقرر ہے، تو پھر وہ حد جاری ہونی چاہیے، اس کو معاف نہیں ہونا چاہیے، معاف نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی سزا قتل ہے، کوئی ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا عمر قید ہے اسلام میں، ہاتھ کاٹنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ حدود الہی کو معطل نہیں ہونا چاہیے، حدود الہی کو معطل نہیں ہونی چاہیے، وہ حد جاری ہونی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اچھا، اس میں بھی ایک بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مجرم گناہگار حاکم شرع کے پاس آتا ہے، اسلامی عدالت میں آتا ہے اور وہ اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے، اس جرم کا اقرار کرتا ہے جس کے اسلام میں حد مقرر ہے۔ جو سزا مقرر ہے اس کو حد کہتے ہیں، اور جو سزا مقرر نہیں ہے، حاکم اور قاضی کے ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہو، اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ 10 15 20 25 تعزیرانے لگاتا ہے، اس کو تنبیہ کرتا ہے، اس کو تنبیہ کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے۔ اگر حد مقرر ہے اور وہ حاکم کے پاس آ کے، قاضی کے پاس آ کے اعتراف کرتا ہے کہ یہ جرم مجھ سے سرزد ہوا ہے، آپ مجھے سزا دے دیں، وہاں حاکم کو اختیار ہے، چاہے تو اس کو سزا دے، چاہے معاف کر دے۔ لیکن اگر وہ اقرار نہیں کرتا، گواہوں کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے جس کی اسلام میں یہ سزا ہے، وہاں پھر حاکم شرع پابند ہوتا ہے کہ اس کو سزا دے۔ ایک واقعہ میرے خیال میں نے اس سے پہلے بھی حتیٰ شاید جمعہ کے خطبے میں بیان کیا ہے، عائشہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور اپنے اس جرم کا اعتراف کرتا ہے جس کی سزا موت ہے۔ میرے خیال میں اس کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے،
جہاں جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے پتہ ہونا چاہیے کہ گناہ کتنا سنگین ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ آ کے اعتراف کرتا ہے کہ نعوذ باللہ میں نے غیر فطری عمل انجام دیا ہے، غیر فطری عمل انجام دیا ہے، بدفعلی کی ہے۔ اچھا، یعنی پہلے اعتراف کے نتیجے میں امام نے اس کو سزا نہیں دی، کہا کہ شاید یہ اصل گناہ تجھ سے سرزد نہ ہوا ہو، تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، شاید یہ اصل گناہ جس کی سزا موت ہے تجھ سے سرزد نہ ہوا ہو۔ نہیں مولا، میں حواس میرے ٹھکانے پہ ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، مجھے سزا دے دیں۔ فرمایا اس کی سزا موت ہے، لیکن مجرم کو یا گناہگار کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ یعنی سزائے موت دینے کے 3 طریقوں میں سے کسی ایک کا وہ انتخاب کرے، یا سر قلم کر دیں تیری تلوار کے ذریعے، یا کسی بلندی سے پہاڑی سے گرا دیا جائے اس کو، اور ایسی جو ہے وہ پتہ نہیں وہ لڑک کے خون نکلے اور مر جائے، یا زندہ جلا دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے۔ یہ 3 طریقے سے سزائے موت جو ہے نا وہ دی جا سکتی۔ تو بتا کس طریقے سے تجھے سزا دیں؟ کہا کہ ان میں سب سے زیادہ تکلیف دہ طریقہ سزائے موت کا کون سا ہے؟ کہا زندہ جلانے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کہا کبھی زندہ جلا دیں۔ شروع میں آ کے کہا الفاظ یہ ہیں، یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا فطہرنی، مجھے اس دنیا میں سزا دے کے پاک کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہے کہ جرائم کی سزا جب یہاں مل جاتی ہے، آخرت کے عذاب سے بندہ یا بچ جاتا ہے یا آخرت کے عذاب میں کمی آتی ہے۔ کہا طہرنی، مجھے آپ پاک کریں، مجھے آپ پاک کریں۔ پھر آپ نے بتایا یہ طریقہ، پھر وہ آگ جلائی گئی، قمبر یا کسی اور سے کہا کہ وہ لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ، اور جب یہ آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تو اس نے خود آگ میں کودنے یا اس کو آگ میں ڈالے جانے سے پہلے خود اس نے، ظاہر ہے جب آیا تھا تو پیشیمان ہو کے آیا تھا، امیر مومنین کے پاس آ کے پیشیمان ہوا تھا، دعا کی خدایا یہ سنگین گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے اور میں تیرے ولی برحق کے پاس آیا ہوں تاکہ وہ تیرے حد جاری کر کے مجھے پاک کر دے اور تو بھی جو ہے نا مجھے روز قیامت معاف کر دے۔ خود اس نے بھی دعا مانگی، اور پھر جب آگ بھڑکنے لگی تو امیر المومنین نے فرمایا کبھی کود جاؤ اس کے اندر، کود جاؤ۔ اس آگ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر کود گیا۔ وہ روایت کہتی ہے اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ اس کے جسم کو جلانا تو وہ دور کی بات ہے، دھواں کی وجہ سے اس کے سفید کپڑوں کا رنگ تک تبدیل نہیں ہوا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا۔ آگ اس کو جو جلا اثر نہ ہوا تو پھر امیر المومنین یہ نہیں کہ اچھا بھئی آگ تو اثر نہیں کرتی ہے، سر قلم کر دو اس کا، یا کسی پہاڑی سے لگ اس کو گرا دو۔ یعنی خود امیر المومنین بھی سمجھ گئے کہ بھئی اللہ تعالیٰ صدق دل سے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا ہے، دعا مانگی ہے، خدا نے اس کو بخش دیا ہے، لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ یہ ایک اصول ہے، ہمارے فقہا نے بھی، امام خمینی نے اور دیگر میں لکھا ہے کہ اگر مجرم ایسے گناہ کی آ کے حاکم شرع کے پاس اعتراف کرے جس کی سزا قرآن میں موجود ہے، حاکم شرع کو معاف کرنے کا اختیار ہے، لیکن گواہوں کے ذریعے اگر ثابت ہو جائے پھر وہ پابند ہے کہ اس کو سزا دے، اس کو سزا دے۔ بہت ساری آیات ہیں جو کہ اس سلسلے میں نا عفو اور درگزر کے بارے میں ہے۔ مجھے امید ہے میں کل نا ان روایات کو نوٹ کر کے لاؤں گا کہ کسی کا بغض، کینہ دل میں رکھنے کی کتنی مذمت ہے اور کسی کو معاف کرنے کی کتنی مذمت ہے۔ موٹی بات یہ ہے کہ خدا فرماتا، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم معاف کرو گے لوگوں کے گناہوں کو تو خدا تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین۔